اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے سے پہلے اللہ نے پوچھا ہے، جس کو حضرت حسان ابن ثابت نے بیان کیا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب آپ کو اللہ نے ایسا بنایا گویا کہ آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا کہ مصطفیٰ بولیے آپ کا چہرہ کیسا بنا؟ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت ہی قابل قدر بزرگان دین، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں میری لاڈلی ماں اور بہنوں، کل کا پروگرام تقریر کا تھا اور آج کا پروگرام نعت کا ہے، اور میں اس بات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا بھی ہوں
کہ آج یہاں جتنے لوگ تشریف لائے ہیں یہ نعتیہ کلام کی نیت سے آئے ہیں، تقریر سننے کی نیت ہرگز نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ آدمی اگر گھر سے کسی اعلیٰ مہمانی کے لیے جا رہا ہو تو اس کے ذہن کے اندر دسترخوان کا ایک خاکہ ہوتا ہے کہ نہایت ہی عظیم الشان مہمانی میں جا رہا ہوں، تو وہاں بڑے کا گوشت بھی ہوگا، بکرے کا گوشت بھی ہوگا، چکن بھی ہوگا، انڈا بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اب اگر اس کے دسترخوان پر آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی رکھ دی جائے تو 1,00,000 کی گالی ایک بار سننا پڑے گا۔ آج آپ حضرات چونکہ نعتیہ کلام سننے کے لیے آئے ہیں، مولوی اپنی عزت بچا کر کرسی سے اتر جائے یہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کے موڈ میں اور مزاج میں اس وقت تقریر بالکل نہیں ہے۔ اور میں جو آیا ہوں اس وقت یہ جناب ماسٹر ارتضیٰ صاحب کی بات پر اور ہندوستان کے مائناد شعراء حضرات، نعت خواں حضرات اور خصوصاً اپنے بچوں کے ماموں مجاہد حسنین حبیبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اپنی نظامت میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ مولانا جمیل ہمارے بچے کے ماموں ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم دربھنگا اور سیتامڑھی اور مظفر پور والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہن بہنوئی کے مسئلے میں ہمیشہ ہم لوگ الٹا بولا کرتے ہیں۔ تو یہ جب کہے کہ ہمارے بچوں کا ماموں ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اس کا بالکل الٹا چل رہا ہے ماموں۔ بہرحال آپ حضرات کی ذرہ نوازی اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جتنے نعت خواں کو ارتضیٰ بابو نے دعوت دیا، ہندوستان کے مائناد ناظم جلسہ مجاہد حسنین حبیبی کو دعوت دیا، وہ بھی آ گئے، اور بڑے بڑے شعراء حضرات، نعت خواں حضرات بھی اس وقت تشریف فرما ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے شعراء حضرات کی نمائندگی جو شخص کر رہا ہے وہ ہمارے علاقے کا ایک چمکتا ہوا نایاب ہیرا ہے جسے ہم مذکر کمال کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کل بھی اپنے شعراء کی نمائندگی کر رہے تھے، ہر ممکن جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج بھی صف اول کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نعت خواں وہ ہے جس کے دل میں اہل علم کی قدر ہے، علماء کی قدردانی موجود ہے، ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں۔ بہرحال میں آپ کے اور نعت خواں حضرات کے بیچ میں بالکل زیادہ دیر تک رہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ جب خالص اجلاس ہوگا کبھی تقریری پروگرام تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ آج میں بالکل مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری شرکت کو سننے اور کہنے کو قبول فرما لے۔ دیکھیے چونکہ نعتیہ مشاعرہ ہے اور نعتیہ مشاعرے کے اندر، نعتیہ کلام کے اندر جو چیز بیان کیا جاتا ہے وہ اوصاف پیغمبر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کے انوارات، آپ کے برکات، آپ کے ملفوظات، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کا انداز، آپ کی سیرت نعتیہ کلام کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ حضرات خاموش رہیں اور محسن انسانیت جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت سے آپ محظوظ ہوں اور عمل کرنے کی اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے جب دنیا کو بنایا اور دنیا بنانے سے پہلے عرش کو بنایا، پھر عرش کی مخلوق کو اللہ نے بنایا، پھر اللہ پاک نے دنیا کی مخلوق کو بنایا،
پھر دنیا کے نظام کو سجایا، آسمان بنایا، زمین بنایا، سمندر بنائی، ساری کائنات، پھر حضرات انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع ہوا، تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جس میں سب سے پہلا نام جناب حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے۔ وہاں سے نبی اور رسولوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہوا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کے بعد اللہ نے اپنی ذات و صفات کے بعد جن چیزوں کو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، جیسا چاہا ویسا بنایا۔ آسمان بنایا اپنی مرضی سے جیسا چاہا، زمین بنایا اپنی مرضی سے جیسا چاہا، چاند اور ستارے بنائے اپنی مرضی سے جیسا چاہا، ہوا اور پانی بنایا اپنی مرضی سے جیسا چاہا، آسمان میں چاند کو چمکایا اپنی مرضی سے جیسا چاہا ویسی روشنی عطا فرمائی۔ اللہ نے سورج کو جیسا چاہا ویسی روشنی عطا فرمائی۔ حضرت آدم کو جیسا چاہا بنایا، حضرت نوح کو جیسا چاہا بنایا، حضرت شیش کو جیسا چاہا بنایا، حضرت داؤد کو جیسا چاہا بنایا۔ الغرض 1,24,000 نبیوں کو اور کائنات انسانی کو میرے اللہ نے جیسا چاہا بنایا، اپنی مرضی سے بنایا۔ وہ اللہ کی ساری مخلوق میں اور اللہ کی ساری خدائی میں وہ ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے بنانے سے پہلے پوچھا ہے۔ تمام نبیوں کو اپنی مرضی سے بنایا، تمام نبیوں کا چہرہ اپنی مرضی سے بنایا، تمام نبیوں کو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن ایک نبی لوگوں دنیا کے اندر ایسا آیا ہے جس کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا بلکہ اس سے پوچھ کر بنایا۔ بھائی بنگلور والے جو لوگ بنگلور میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں جس مسجد کے اندر خطابت کرتا ہوں اس مسجد میں 6,000 7,000 کا مجمع جمعے میں رہتا ہے۔ تو کم سے کم اتنے تھوڑے لوگ ہیں وہ تو سکون کا ماحول بنا لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری مخلوق کو اللہ پاک نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، جیسا چاہا ویسا بنایا، لیکن ایک ذات جناب رسول اکرم صلی اللہ، اب درود تو پڑھ لو کم سے کم، صلی اللہ علیہ وسلم تو بول دو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے سے پہلے اللہ نے پوچھا ہے، جس کو حضرت حسان ابن ثابت نے بیان کیا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب آپ کو اللہ نے ایسا بنایا گویا کہ آپ سے پوچھ کر بنایا کہ مصطفیٰ بولیے آپ کا چہرہ کیسا بنا؟ بابا زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوچھ کے جواب نہیں۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آمنہ کے در یتیم تمام نبیوں کو بنانے سے پہلے میں نے کوئی مشورہ کیا نہیں، میں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں، مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑی نہیں، مگر آمنہ کے لگتے جگر آپ وہ ہو جو کوئی نہیں
اے ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ کے لاڈلے مجھے یہ بتاؤ آپ کا چہرہ کیسا بناؤ؟ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مولا میرا چہرہ ایسا بنا جو والضحیٰ کی تصویر بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، محبت رسول، عشق رسول، عظمت صحابہ، قاری جمیل صاحب، ہائے ہائے فرمایا میرے مولا 1,24,000 صحابہ کے بعد لوگ آئیں گے، میری امت آئے گی، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے۔ جب محبت دل میں سمائے گی تو ان کو شوق ہوگا کالی کملی والے کا چہرہ دیکھوں کیسا تھا۔ فرمایا میرے پروردگار والضحیٰ کر دے، والضحیٰ بنا دے کہ میری امت قرآن پڑھتی جائے، میرا رخ انور دیکھتی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا عبداللہ کے یتیم ذرا یہ بتاؤ آپ کی زلفیں کیسی بناؤ، آپ کے بال کیسے بناؤ؟ فرمایا میرے پروردگار میری زلفیں ایسی بنا جو وہ لیل کی آواز بنتی ہو۔ اللہ اللہ، فرمایا میری امت قرآن پڑھتی جائے، مصطفیٰ کے زلف کو دیکھتی جائے۔ فرمایا میرے محبوب ذرا یہ بتاؤ آپ کے دانت کیسے بناؤ؟ فرمایا جو طٰہٰ یاسین کی تصویر ہو۔ اللہ فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا میرے لاڈلے پیغمبر میرے محبوب پیغمبر یہ بتاؤ آپ کی آنکھیں کیسی بناؤ؟ فرمایا میرے پروردگار ایسی بنا جو ماں داغل بصر کی تصویر بن جائے۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ امام الانبیاء محبوب کبریا آمنہ کے لختے جگر ذرا یہ بتاؤ تمہارے ہونٹ کیسے بناؤ؟ فرمایا میرے پروردگار میرے ہونٹ کو ایسا بنا جو بلسان و شفتین بن جائے۔ اللہ اللہ فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا او کالی کملی والے ذرا یہ بتاؤ تمہاری گفتار کیسی بناؤ؟ فرمایا ایسی بنا کہ وقولو قولا سدیدا کی تصویر ہو۔ اللہ اللہ، فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا آدم کا ماتھا میں نے بنایا، شیش کی پیشانی میں نے بنائی، یعقوب کا چہرہ میں نے بنایا، داؤد کی آواز میں نے بنائی، یوسف کا جمال میں نے بنایا، آدم کا خلق میں نے بنایا، شیش کی معرفت میں نے بنائی، نوح کی شجاعت میں نے بنائی، ابراہیم کی دوستی میں نے بنائی، اور موسیٰ کی جرأت میں نے بنائی، سلیمان کا تخت میں نے بنایا، اور عیسیٰ کا ذریعہ میں نے بنایا۔ ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کی رفتار کیسی بناؤں؟ اللہ اللہ، فرمایا اللہ پاک میری رفتار ایسی بنا کہ میری امت جب آئے، جب بعد میں لوگ آئے، میرا چال دیکھنا چاہے، میرا ڈھال دیکھنا چاہے تو تیرا قرآن ہو، مصطفیٰ کے چلنے کی ادا ہو۔ یہ ہے میاں سیرت مصطفیٰ۔ فرمایا میرے پروردگار میرا چال ایسی بنا جو یمشون علی الارض ہونا کی تقریر ہو جائے۔ سبحان اللہ،
فرمایا کالی کملی والے ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری نماز کی تعریف کیسے کروں؟ فرمایا میرے پروردگار میرے نماز کی تعریف اس طرح کیا کر جو قیام اللیل کی آیت بنے۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لعیقہ اماں سے جب کسی نے پوچھا کہ محمد عربی کی سیرت تو بتاؤ کہ محبوب کی سیرت کیا تھی، تو میری اماں نے برجستہ کہا کہ اقرأ القرآن، ارے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کہ ہاں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو میری اماں نے کہا تھا کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سورہ فاتحہ کے الف کو سمجھو مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے گا، سورہ فاتحہ کے الف کو سمجھو مصطفیٰ کا انصاف نظر آئے گا، سورہ فاتحہ کے الف کو سمجھو مصطفیٰ کے کھانے کا طریقہ نظر آئے گا۔ گویا حسان ابن ثابت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے بنانے سے پہلے پوچھا کہ مصطفیٰ بولیے آپ کو کیسا بناؤں؟ آپ کے ناخن کیسے ہوں، آپ کی زبان کیسی ہو، آپ کی آنکھ کیسی ہو، آپ کے ہونٹ کیسے ہو، آپ کا چلنا کیسا ہو، آپ کا اٹھنا کیسا ہو، آپ کا بیٹھنا کیسا ہو، آپ کا کھانا کیسا ہو، آپ کا پینا کیسا ہو، آپ کی سیرت کیسی ہو۔ گویا ہر چیز کو میرے رب نے پوچھا اور بعد میں بنایا۔ اب آپ بتاؤ کہ جس کو خود اللہ اپنے ہاتھ سے پوچھ کر کے بناتا ہو، کوئی مائی کا لال دنیا میں چاہے وہ خطیب ہو یا نعت خواں ہو، اوصاف مصطفیٰ بیان کیسے کر پائے گا؟ اسی لیے شیخ سعدی کو کہنا پڑا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو یہ کچھ کا مختصر۔ ارے شیخ سعدی جیسا با کمال قلم کار اپنے قلم کو یہ کہہ کر توڑ کر پھینک دیا کہ آپ کی تعریف کسی انسان کے بس کی نہیں، بات بس اتنی ہے کہ میرے رب کے بعد مقام تیرا ہے، اللہ کے بعد کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں۔ آج تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو باپ کہے گا بہت خوبصورت ہے، اماں کہے گی بہت خوبصورت ہے، دادا کہے گا بہت خوبصورت ہے، دادی کہے گی بہت خوبصورت ہے، یار کہے گا بہت خوبصورت ہے، دوست کہے گا بہت خوبصورت ہے، ارے دشمن کہے گا بہت خوبصورت ہے۔ لیکن لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ جس کو بنانے کے بعد خود میرا رب کہے بڑا سوڑا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا نرالا، اور ایسے نہیں کہا بلکہ اللہ نے تھوڑا انتظار کیا ہے۔ کیا آپ لوگ چونکہ آج موڈ دوسرا بنا کے آئے ہو، ورنہ میں دوسرا بنا دیتا ہوں۔ جب سرکار دو جہاں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ کیسے بیٹھے تھے؟ ٹیک لگا کر۔ اچانک خانہ کعبہ کے دیوار سے آواز آئی عبداللہ، عبد المطلب پوتا مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ پوتا مبارک ہو۔ حضرت عبد المطلب گئے اپنے پوتا کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہلے سے حضرت حلیمہ موجود تھی۔ حضرت آمنہ نے گود میں لے کر کہا کہ واہ، آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے اپنے لال کو دیکھ کر،
کہ اتنا خوبصورت بچہ مکے کی کسی ماں نے جنا. تھوڑی مسکراہٹ مجھے دے دو آپ، سننا چاہتے ہو تو دے دیجیے. فرمایا مکے کی کسی ماں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں. حضرت حلیمہ نے گود میں اٹھایا اور کہنے لگی آمنہ تم تو مکے سے باہر آج تک نہیں گئی ہو، میں تو گاؤں گاؤں کریا کریا بستی بستی گئی ہوں. میں نے آج تک نہ جانے کتنے بچوں کو اپنے سینے کا دودھ پلائی، لیکن میرا رب گواہ ہے میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اللہ اللہ. اور کیوں نہ حضرت حلیمہ یہ کہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت حلیمہ عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے لیٹے تھے اور آپ کے جسم پر اجلا کپڑا رکھا ہوا ہوتے ہیں. اجلا کپڑا حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں، جس کو پوری دنیا کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ میں جیسے ہی اندر گئی اور کپڑے کو ہٹایا تو اس بچے نے ہلکا سا مسکرایا ہے. کیا تو کہتی ہیں کہ اس مسکراہٹ کے ساتھ ایک روشنی نکلی جو چھت کو پھاڑتی ہوئی آسمان کی بلندی تک گئی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس کے تعلق سے حلیمہ یہ نہ کہے تو کس کے بارے میں کہے گی کہ میں نے اس سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں اندازہ لگاؤ کس محبوب کے غلام ہو اور کس کی مدحت سننے کے لیے آئے ہو، کس کی تعریف سننے کے لیے آئے ہو، مگر حالت تمہاری یہ ہو گئی. افسوس بڑا ہوتا ہے وہ تم نے آج تک عبداللہ کے یتیم کے مقام کو نہیں سمجھا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ادھر آؤ. فرمایا پروردگار کیا بات ہے، آج بغیر موسم کے بلاتے ہو، آج بغیر موقع کے بلاتے ہو. فرمایا سنو سنو دیکھو میرا آخری پیغمبر آ گیا. آمنہ کہتی ہے اس سے خوبصورت میں نے نہیں دیکھا. حلیمہ کہتی ہے بستی بستی کریا کریا آج تک میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا. عبد المطلب کہتے ہیں میں ملک شام کو گیا ہوں، میں بحرین کو گیا ہوں، میں ایران و عراق گیا، میں نے کہیں بھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. فرمایا جبریل آپ جاؤ دیکھ کر بتاؤ. اللہ اللہ. جبریل امین آئے، آنے کے بعد اپنے رجسٹر کو چیک کیا جبریل نے کہ آج تک کتنے بچوں کو میں نے اس کے ماں باپ کو دیکھنے سے پہلے دیکھا ہے. جبریل علیہ السلام ہمیں کب دیکھ لیا آپ کو پتا ہے؟ ارے آئی پی ایل کا میچ ختم ہو گیا یا ابھی چل رہا ہے؟ اب جب بھی جلسہ ہو مجاہد تو آئی پی ایل کے میچ کے بارے میں پوچھ لو، اس سے پہلے تو ہمارا جوان آئے گا نہیں. یہ تو لکھ لو آپ، چاہے جبریل علیہ السلام کو بلا لو آپ تقریر کے لیے، نہیں آئے گا. کیونکہ اب ہماری قوم کی زندگی کا خلاصہ بس اتنا رہ گیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ہاتھ کا کھلونا بن کر اپنی زندگی برباد کر لو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جیتے گا کون، ہارے گا کون، مرے گا کون، انعام کس کا، اور خواہ کھیر کھول رہا ہے ہمارا بچہ. غیروں کے گھر میں جا کر کے دیکھو ان کی پوری فیملی سو رہی ہوگی، ہمارا بچہ 12 بجے رات تک نہیں سوتا ہے. آئی پی ایل پاپا کو دیکھتا ہے. شرم نہیں آتی. پروردگار عالم نے فرمایا جبریل آؤ اور جا کر میرے محبوب کو دیکھ کر
تم بتاؤ کہ میرا محبوب کیسا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اپنی زندگی کی پوری فہرست دیکھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھنے سے پہلے بچوں کو، کتنے بچوں کو دیکھا ہے، تو دیکھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے لوگ آئے، اور عیسیٰ سے لے کر گوتم بدھ تک، اور گوتم بدھ سے لے کر کے شری رام تک، اور شری رام سے لے کر کے جناب رسول اللہ تک جتنے آئے، سارے بچوں کو سب سے پہلے کس نے دیکھا ہے؟ جبریل علیہ السلام بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں معلوم؟ جب بچے کے اندر ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کے بعد جان پڑتی ہے، جبریل وہاں آ کر دیکھتے ہیں، اور آپ کی اور میری پیشانی پر وہاں کی مٹی لگا دیتا ہے جہاں پہ ہماری میت کو دفن ہونا لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہیں مر ہی نہیں سکتے، چاہے جتنی کوشش کرو۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جبریل امین آئے اور کہنے لگے آمنہ تم مکے میں اتنا حسین نہیں دیکھا، حلیمہ تم گاؤں گاؤں کریا کریا بستی بستی اتنا حسین نہیں دیکھا، او عبد المطلب تم ملک شام سے لے کر بحرین تک نہیں دیکھا، ارے مجھ سے پوچھو میں ساری دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے سب سے پہلے میں نے اسے دیکھا، مگر رب کعبہ کی قسم ہے اس سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو سب سے پہلے میں نے نہ دیکھا ہو۔ لیکن آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ پروردگار عالم مسکراتا ہوا کہنے لگا او جبرائیل دیکھو گے کیسے؟ آمنہ دیکھو گی کیسے؟ حلیمہ دیکھو گی کیسے؟ جبریل دیکھو گے کیسے؟ عبد المطلب دیکھو گے کیسے؟ میں نے اس سے پہلے اتنا حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ آؤ مسلمانوں، اللہ کا قرآن اٹھاؤ، دنیا میں فقط ایک تیرا نبی ایسا ہے، میرا مصطفیٰ ایسا ہے جس کو بنانے والا رب پیار سے دیکھتا ہے۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، رب کا قرآن کہتا ہے۔ دوسرا پارہ اٹھاؤ، علماء اور حفاظ کی جماعت موجود ہے، ذرا پوچھ لو وہاں یہ آیت ہے یا نہیں؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرمایا میرے مصطفیٰ وہ دن یاد کرو جب آپ تحویل قبلہ کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا کالی کملی والے عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ایک دیکھنے والا دوسرے کو دیکھا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے جب آپ آسمان کو دیکھ رہے تھے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، میں آپ کا رخ انور دیکھ رہا تھا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، آج بہت ڈر ہو رہا ہوں کیونکہ دوسرے کا حق مار رہا ہوں، اس لیے ڈر ہو رہا ہے۔ نہیں ہمیں اپنا آدھا گھنٹہ دے دیا، پورا آدھی رات لے لیتے نہ دے دیں گے، دے دیا، آپ بھی کا یاد کیجیے گا کہ دے دیا وہ۔ بڑا خوش نصیب علاقہ ہے میرے بھائی، اپنے علاقے کی قدر کر لو،
یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں ایسے افراد پیدا کر دیتا ہے جو پورے ہندوستان میں علاقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ سوا 11 تک ٹائم دے رہے ہیں۔ مجاہد حسنین حبیبی جیسا ناظم جلسہ، جس کو ہندوستان بیرون ممالک سے بھی دعوتیں آتی ہیں مگر بندہ جاتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ کچھ یہیں زیادہ بڑھا کے لے لوں گا مگر وہاں نہیں آؤں گا۔ یہ سب لینے کا طریقہ آپ سے میں نے سکھا دیا۔ اور پھر الحمدللہ ایک سے ایک نعتاں۔ ابھی ہمارا بچہ یہ مذکر کمال دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر آپ کے علاقے کا ڈنکا بجا رکھا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کتنی زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے۔ دنیا مجھے بنگلور میں بنگلوری کہتی ہے، لیکن میں بنگلور میں خود کو دربھنگی کہتا ہوں، گاؤں کا نام ساتھ میں لگواتا ہوں، کیونکہ مجھے فخر ہے اپنے ضلع کے اوپر، دربھنگا کے اوپر، کہ اس کی مٹی نے مجھے پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے تاریخ ہی اس کی درخیز قاضی مجاہد اسلام صاحب، خالد صفی اللہ رحمانی اور نہ جان منت اللہ رحمانی، محمد علی منگیل، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ہمارے آباء و اجداد ہیں، جس نے پوری دنیا کے اندر دربھنگا ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کی ہے اور دربھنگا ڈسٹرکٹ کا نام روشن کیا۔ آپ حضرات بس اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو سلامت رکھیے، اس کو کھونے سے بچائیے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، بس یہ ایک بات سن لیجئے، میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ، پھر کبھی آپ نے موقع دیا تو بہت تفصیلی بات کروں گا۔ 2 گھنٹے سے پہلے میں کچھ تو کرتا نہیں ہوں، یہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر عزیزی۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ تفسیر عزیزی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے حضرت شاہ صاحب نے کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے۔ کتنے؟ 100 تنویر کتنے؟ 100 حصے کیے۔ 99 حصے کو اٹھا کر اللہ نے حفاظت سے ایک جگہ رکھ دیا۔ 99 حصے کو، کتنے حصے کو؟ 99۔ ایک حصے کو اللہ نے 2 ٹکڑا کیا ہے۔ کتنا؟ 2۔ آدھا دے دیا حضرت یوسف کو، اور باقی جو ایک کا آدھا بنا اس میں اللہ نے وہ حسن دیا چاند کو، ستارے کو، سورج کو، گلاب کو، کمل کو، چنبیلی کو، درختوں کو، شجر کو، حجر کو، ہواؤں کو، سمندر کو، دریاؤں کو، ہیروں کو، جواہرات کو، سونے کو، چاندی کو، الغرض ایک میں کا آدھا حضرت یوسف کو دیا تو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا اور اپنی انگلی کاٹ کر بیٹھ گئی۔ اماں کہتی ہیں میرے محبوب کو اچھا ہوا نہیں دیکھی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیا ہوتا تو انگلی نہیں دل کاٹ لیتی۔ کیا کاٹ لیتی؟ دل کاٹ لیتی۔ آدھا حضرت یوسف کو، آدھا اللہ نے ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے، اس میں سے ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی ملا، آپ کے بچوں کو ملا، آپ کی بیوی کو ملا، آپ کے علاقے کو ملا، آپ کے کھیت کھلیان کو ملا، اور ساری کائنات کو وہ آدھے میں کا ملا۔ تو اپنے بچے کو مجاہد گود میں لے کر کہتا ہے میرے بچے سے زیادہ خوبصورت سیتامڑھی میں کوئی نہیں۔ اپنی بیوی کو محبت سے دیکھ کر کہتا ہے 2025 کی سب سے خوبصورت میری بیوی۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک کا آدھا اور اس میں سے کچھ ملا بیوی کو، بچوں کو، اماں کو، ماں کو، باپ کو، دنیا کو، تو یہ کہتے ہو کہ ہمارے بچے سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ہر کوئی آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے
کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت آنکھیں کسی کی نہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے تخیل کی دنیا میں اپنے رب سے پوچھا، میرے رب یہ بتائیے کہ وہ جو 99 حصہ آپ نے اٹھا کر رکھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ ایک کا آدھا یوسف کو، آدھے میں پوری دنیا چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ میں نے پوچھا وہ 99 حصہ کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں نے وہ 99 حصہ آمنہ کے در یتیم، کائنات کے امام جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا۔ آؤ مصطفیٰ کے غلاموں، شاہ صاحب کا تجزیہ سنو۔ شاہ صاحب کہنے لگے، او دنیا کے لوگوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس کو 99 حصہ ملا ہو وہ آمنہ کا در یتیم کتنا حسین ہوگا؟ وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی ایک جھلک دیکھا، جس نے بھی ایک مرتبہ دیکھا، وہ کالی کملی والے کے چوکٹ سے سر رکھ دیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس نے محبت سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اور آپ کے حسن کا دیوانہ نہ ہو گیا۔ ایک نوجوان گورنر گرفتار ہو کر سرور کائنات کی عدالت میں لایا گیا، جس کا نام تمامہ لکھا ہے تاریخ کے اندر۔ صحابہ اکرام نے لا کر مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا۔ کہاں باندھا؟ مسجد نبوی کے کھمبے میں۔ جوان تھا، بہترین چہرہ تھا، خوبصورت تھا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز فجر کے بعد پوچھا، ثمامہ میرے صحابہ آپ کو گرفتار کر کے لائے ہیں، مسجد نبوی کے ستون سے آپ کو باندھا ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ثمامہ کا جواب سنو۔ ثمامہ کہنے لگا کہ ایک تو گرفتار کرتے ہو اور پھر پوچھتے ہو کہ تکلیف نہیں ہوئی، آپ جاؤ یہاں سے، مجھے تکلیف ہو یا آرام تمہیں کیا مطلب ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے، ثمامہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، او ثمامہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں تکلیف تو نہ ہوئی؟ کہنے لگا چھوڑو چھوڑو، کہنے لگا ثمامہ ایک کام کرو، بہت غصے میں ہو، کم سے کم ایک نظر اٹھاؤ اور میرے شہر کو دیکھ لو۔ تو ثمامہ کہنے لگا کیا دیکھوں تمہارے شہر کو؟ میں نے دنیا کے بڑے بڑے جزیروں کو دیکھا ہے، میں نے عرب کے تمام شہروں کو دیکھا ہے، اور دنیا کے تمام شہروں میں سب سے گندا شہر آپ کا مدینہ ہے۔ اندازہ لگا کے بتاؤ، یہ اس وقت کی بات ہے جب پوری طاقت جناب رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور مدینے کا مسئلہ ہے، عمر جیسا آدمی، لیکن ایک آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اور پیغمبر مسکراتا ہے۔ آج تو بیٹا باپ کی آواز کو برداشت نہیں کرتا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو چھوڑو، ذرا ایک نظر میرے چہرے کی طرف ڈالو، ذرا مجھے دیکھو۔ ثمامہ کہنے لگا دنیا میں تجھ سے بڑا بدصورت انسان کوئی نہیں۔ ابھی دیکھا نہیں تھا، چہرہ اٹھا کر دیکھا نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ بڑا تیز دماغ کا لگتا ہے، ایک کام کرو اسے کھول کر آزاد کر دو۔ کیا کرو؟ آزاد کر دو، جانے دو، چھوڑ دو اسے۔ صحابہ اکرام نے رسی ڈھیلا کیا اور مدینے شہر سے باہر لے جا کر کے چھوڑا تو ثمامہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تو آگے آگے چل رہے تھے مگر میرا دل پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ یار اتنا اچھا انسان کون ہو سکتا ہے، چل کر کے ایک بار دیکھ تو لے۔ اللہ اکبر، ثمامہ پلٹ کر آیا، کالی کملی والا اماموں کا امام مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں مٹی پر بیٹھے۔ ثمامہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چہرہ اٹھایا اور ثمامہ کی نظر جو سرور کائنات کے نظر سے ٹکرائی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثمامہ میں نے تو آزاد کر دیا تھا تمہیں، پھر کیوں آ گئے؟ لوگوں اندازہ لگاؤ، ثمامہ کہنے لگا کالی کملی والے آزاد تو کیا معلوم ہے لیکن اپنا دیوانہ بنا کر۔ او کالی کملی والے میں نے آپ کا حسن دیکھ لیا، میں نے آپ کا جمال دیکھ لیا، اب تو ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام بن کر آیا ہوں، میری موت یہیں آئے گی۔ اتنا خوبصورت چہرہ میرے اللہ نے میرے نبی کو بولو عطا فرمایا تھا۔ اسی حسن لا زوال کا تذکرہ اور اسی پیغمبر کے عظیم گفتار اور کردار کا تذکرہ اب کچھ ہی دیر میں آپ حضرات حسان ابن ثابت کے یاروں سے سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس میں گزارش صرف آپ سے یہ کروں گا کہ یہ غزل کا اسٹیج نہیں ہے، یہ محمد عربی کے نعت کا اسٹیج ہے۔ یہ آپ کو بھی ادب سے رہنا ہے اور نعت پڑھنے والوں کو بھی ادب کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ دلی تکلیف ہوتی ہے جو نعتیہ مشاعرے کو غزل کا اسٹیج بنا دیتے ہیں اور غیروں کی طرح ہلہ ہنگامہ۔ یہ ہمارے جلسوں کی روایات کبھی نہیں رہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے شعراء حضرات کو سلامت رکھے، سنجیدگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا آپ ان کی تعریف نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو داد و تحسین کا نذرانہ نہ پیش کرو، مگر سلیقے کے اندر ہونا چاہیے۔ داد میرے مصطفیٰ نے بھی دیا تھا حسان ابن ثابت کو، کم سے کم وہاں سے سیکھ لو کہ سرور کائنات کو داد و تحسین دینے کا طریقہ اللہ نے کیا عطا فرمایا تھا۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے، ہمارے مہمانان حضرات کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کو اتنی دیر تک زحمت دیا، کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔